इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हदीस नमाज के बारे में है। अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। उन्होंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वालिदैन से हुस्न सुलूक। उन्होंने कहा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। यहाँ बहुत जबरदस्त तरतीब बताई गई है। सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह का। उसके बाद बंदों में से सबसे पहला हक किसका है? वालिदैन का। उसके बाद करने के कामों में से अमली जिंदगी में सबसे अफजल काम क्या है? अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना। तो यह अफजल अमाल की दर्जा बंदी कर दी गई है और इस बात पर दलालत करता है कि दूसरे का दर्जा पहले के बाद है और इनके दरमियान फर्क है। कुरान मजीद में भी आता है ना, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और इबादत में सबसे अहम तरीन रुकन क्या है? नमाज। और फिर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन यहाँ सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि क्या कहा गया? वक्त पर नमाज पढ़ने की अहमियत है। बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन लेट कर करके, कभी आगे पीछे दो जमा करके और कभी कज़ा करके। तो इसमें असल चीज़ जो पसंदीदा तरीन अमल है अल्लाह ताला के नज़दीक, वो वक्त पर नमाज पढ़ने का है। जैसे सूरत अन-निसा में आता है, बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फ़र्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। ये औकात की पाबंदी सिखाती है, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। बहुत से फ़ायदे हैं। आप देखिए, बहुत से लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, चाहे क्लास में आने का मामला हो या किसी शादी दावत में आने का मामला हो या किसी के घर में कोई अपॉइंटमेंट हो या किसी डॉक्टर के पास। जहाँ कहीं हमें पता होता है कि हमारा काम नहीं होने का, वहाँ तो हम फिर भी वक्त की पाबंदी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारी आम तौर पर लोगों के साथ कोई कमिटमेंट होती है तो अमूमन हम उसकी परवाह नहीं करते, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई उज़्र हकीकी भी हो सकता है, लेकिन ये आदत का हिस्सा भी होता है। हर काम में डिलेज, हर काम में ताखीर करना, सुस्ती, और सुस्ती मुनाफिकत की अलामत होती है। यानी कामों को वक्त पे ना करना। और फिर आप देखिए कि जो काम वक्त पर नहीं होता उसके बारे में पंजाबी में जैसे मुहावरा है कि वेले दी नमाज से कवेले दिया टकरा। यानी जो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर वो जल्दी जल्दी ठोंगे ही मारी जाती है, टकरा ही जमीन पे मारी जाती है, उसमें अल्लाह को कम ही याद किया जाता है। तो इसलिए नमाज का वक्त पे पढ़ना हमें सारी जिंदगी में हर काम वक्त पर करने का सबक सिखाता है, और ये सबसे अफजल अमल है। उम्मे फरवा से मरवी है, मुस्नद अहमद की रिवायत में भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सबसे अफजल अमाल कौन से हैं? तो आपने फरमाया, नमाज को उसके अव्वल वक्त पर अदा करना, अस्सलातु लि अव्वली वक्तिहा। तो पाबंदी से करने की बात तो है ही, लेकिन वक्त पर पढ़ना यहाँ ज्यादा अहम माना रखता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज उसके अपने वक्त पर पढ़ते थे, मगर मुज़दलिफा और अरफात में जमा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी वक्त पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अबू ज़र से रिवायत है कि आपने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा करो। और फिर इसकी बार बार तलकीन भी की गई। और उसमें बाज़ वक़्त ये होता है कि इज्तिमाई तौर पर लोग कहीं इकट्ठे होते हैं, बातों में लग जाते हैं, खाना खुल जाता है। मैंने देखा कई दफ़ा मगरिब की नमाज से को 15 मिनट पहले खाना खोल दिया जाता है शादी में। अब लोग खाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और होता क्या है कि अभी खाना डाला ही होता है कि मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, और फिर खाने खाते हुए आधा घंटा और ऊपर हो जाता है, और बातें और गपशप लगाते हुए, और फिर अंधेरे में लोग नमाज मगरिब पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या है? हम सबको इस पर इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और फिर ये पढ़ तो ली हमने किसी न किसी तरह, लेकिन उसके अव्वल वक्त पर तो ना पड़ी। तो ऐसे में मोमिन जो है वो औकात नमाज को देख के चलता है। मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, इवन शादी का वक्त भी, या कोई दावत रखनी है घर वालों की भी, रिश्तेदारों की भी, तो पहले ये देखें कि लोगों की नमाज का क्या इंतज़ाम होगा। अगर मसला दिन छोटे हैं या कुछ भी मुश्किल है, तो उस सूरत में क्या है कि इंसान फिर आने वालों के लिए घर में नमाज का इंतज़ाम करे।
بعض وقت کھانے کا انتظام میں تو پورا لان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ٹیبل سجے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کونے میں ایک دو چادریں بچھا دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر ایسے دیندار لوگوں کی کوئی مجلس ہو تو وہ کھڑے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، پہلے اگلے پڑھ لیں تو پھر ہم پڑھیں گے. تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے، یہ اس کو اہمیت نہ دینا. تو اگر ہم لوگوں کو نمازی کے وقت میں بلا رہے ہیں، ایسے وقت میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے یا آ کے نماز ہی پڑھنی ہوگی ان کو پہلے، یا بیچ میں نماز آ جائے گی آپ کی تقریب کے، تو نماز کا پراپر بندوبست کریں، وضو کا پراپر بندوبست کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر لوگ جماعت سے نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو انسان وقت پر اپنی نماز ادا کر لے. ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے. عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہم کیا کریں اگر لوگ نمازیں لیٹ کریں؟ فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا. پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا. یعنی اگر لوگ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ وقت پر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں اور لوگ پھر جماعت کر رہے ہیں تو وہ نفل شمار ہو جائے گی اور جماعت کا ایک ثواب مل جائے گا. تو صحابہ جو تھے وہ نماز کو مؤخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، بے شک قصور جاگنے کی حالت میں ہے. وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یعنی اتنا ڈیلے کر دو کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو جائے. اور نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید ہے. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس سے غافل ہو گیا، یعنی قرآن سے، اور وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا. اچھا، ہمارے یہاں بڑی خوش فہمی کی بات ہے کہ اگر حافظ بن گئے تو خود بھی جنت میں چلے جائیں گے اور گھر والوں کو بھی بخشوا لیں گے. اس لیے بہت سے لوگ اس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن حافظ بن کر ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور باقی فرائض کی طرف سے پھر اہانت یا غفلت یا سستی برتنے لگتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا، فضول کاموں میں لگے رہنا یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت نکل جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. استغفر اللہ. یعنی سوچئے کہ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں میں، بعض اوقات ہم اپنی سیٹنگز کرنے میں، بعض اوقات ہم اور کسی کو اٹینڈ کرنے میں، کوئی کال اٹینڈ کرنے میں، کوئی میسیجز کا جواب دینے میں سستی کرتے کرتے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہلاکت سنائی گئی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین کے لیے ہلاکت ہے. یا مشرکین یا کافرین کی بات نہیں کی گئی. تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہلاکت، یہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ روز نماز لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے کام بھی لیٹ ہو جائیں گے. یعنی دین کے معاملے میں جب انسان سستی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی دنیا کے معاملات اس کی تاخیر سے ہونے لگتے. کئی لوگ پوچھتے ہیں، مثلا کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ڈیلے ہو جاتا ہے، بزنس کے معاملے میں ڈیلیز، پیمنٹس میں ڈیلیز، شادی میں ڈیلے، فلاں چیز میں ڈیلے، فلاں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کہیں آپ اللہ کے کسی حق میں تو ڈیلے نہیں کر رہے، کسی اور کی ادائیگی میں تو ڈیلے نہیں کر رہے. سوچیں ذرا، یعنی اگر ہمارے کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں ہم اپنے کسی فرض میں تو تاخیر نہیں کر رہے. اچھا ابھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر فرائض کے اندر، کیونکہ نماز کی سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے. دوسری اہم چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس کا تاکیدی حکم ہمیں دیا گیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. والدین اگر کافر بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے اس حدیث میں ترتیب کیا بتائی گئی ہے، والدین کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے. اگر آپ کے والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں اور آپ کو وقت نہیں مل رہا دین کے لیے کچھ کام کرنے کا، بہت بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، آپ کے بیمار ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو لک آفٹر کرنا
پھر آپ سے فریضہ جہاد کو بھی ثابت کر دیتا ہے۔ تیسرا کام، جب آپ نے اپنی نمازیں، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لی، اپنے فرائض پورے کر لیے، والدین کو بھی دیکھ لیا، پھر تیسری چیز آتی ہے آپ کو اللہ کے راستے پہ کام کرنا۔ اور جہاد کا معنی بہت وسیع ہے، اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی جہاد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے، جیسے حج کا سفر بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور قتال بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کامل اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ایک صبح یا شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ یعنی دین کے راستے میں نکلنا ڈپریشن کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے۔ اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ گھر میں آپ ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہے، آپ کسی خوف اور پریشانی کا شکار ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پڑھنے نکلتے ہیں یا پڑھانے نکلتے ہیں یا اسی طرح کے کسی کام، یعنی دین کی کسی خدمت میں لوگوں کو جمع کرنے یا لوگوں کے کسی کام، تو کیا ہوتا ہے آپ کو اپنا غم ہی بھول جاتا ہے، آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ تو اس لیے جو شخص بھی کسی طرح کے بھی مسئلے کا شکار ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اللہ کے راستے میں وقف کرے، اپنی جان اور اپنا مال اس کام کے لیے ضرور لگائے۔